بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما الناس من الجنة والناس. ان آیات قرآنیہ کا بیان جن میں واضح طور سے جادو اور ٹونے کا بیان وارد ہوا ہے. أوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. تلاوت کے دوران یا ان کی تلاوت کر کے دم کرنے کے بعد مریض تین کیفیات میں سے کسی ایک کیفیت میں مبتلا نظر آئے گا. مریض پر یا تو غشی کی کیفیت طاری ہو جائے گی اور اس کے اوپر سوار جنات بولنے لگے گا. اس حالت میں مریض سے ہرگز بات نہ کی جائے اور نہ ہی اس جنات کی باتوں کی تصدیق کی جائے. اس کیفیت کے وقت مندرجہ ذیل علاج کا طریقہ اپنایا جائے. الف، بغیر کسی ناغے کے روزانہ سورہ بقرہ سننے کا معمول بنا لیا جائے. یہ کام ظالم جنات کے لیے باعث ایذا ہے. اس طرح کے عمل سے وہ پریشان اور ذلیل و خوار ہو کر بھاگ نکلتا ہے. با، دم کرنے والی مذکورہ آیات کا مریض یا جو بھی مریض کی مرافقت میں ہو اس سے پابندی کے ساتھ پڑھوایا جائے. زبانی سننا بے حد ضروری ہے. جیم، ان آیات کی تلاوت یا زبانی ورد کرنا جن میں عذاب الہی کا ذکر ہے. اس سے اس آسیب اور انسان پر سوار اس جنات کو جس کا ظہور مریض کی زبانی یا اس کی حرکات سے ہو ڈرنا دھمکانا مقصود ہوتا ہے. آیات رقیہ کا پڑھ کر زیتون کے تیل پر دم کرنا، اس دم کیے ہوئے تیل سے پورے بدن کی بھرپور مالش کرنا، خاص طور سے تکلیف زدہ جگہ پر اچھی طرح ملنا مفید ہے. پڑے ہوئے پانی کو بکثرت سے پینا. افضل یہ ہے کہ وہ دم کیا ہوا پانی زمزم کا پانی ہو، اس لیے کہ ماء زمزم کی فضیلت احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم ہے. یا پھر وہ مریض سر میں شدید درد یا چکر محسوس کرنے لگے یا جھومنے لگے یا پھر اس سے غیر شعوری حرکات سرزد ہونے لگیں، اس حالت میں آیات مذکورہ دوبارہ پڑھ کر دم کی جائیں گی. اگر آیات رقیہ پڑھ کر دم کرنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جائے یا اس پر غشی کی کیفیت طاری ہو جائے تو بہتر یہ ہے پھر اس کے ساتھ وہی طریقہ اپنایا جائے گا جو ذکر کیا جا چکا ہے. اور اگر ان آیات رقیہ کے دم کرنے کے باوجود مریض پر کسی قابل ذکر اثر کا ظہور نہ ہو تو پھر پابندی کے ساتھ مندرجہ ذیل طریقہ اپنایا جائے گا، یہاں تک کہ وہ شیطان یا جنات ذلیل و خوار ہو کر اللہ کے حکم سے حاضر ہونے پر مجبور ہو جائے. الف، روزانہ سورہ بقرہ کی سماعت. با، آیات رقیہ دم کرنے والی آیات اور آیات سحر جن آیات میں جادو کا ذکر ہوا ہے ان کو سننا. جیم، اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر کاربند رہنا اور ان تمام گناہوں سے کنارہ کشی جو ایمان کے لیے باعث نقص ہیں، خاص طور پر وہ گناہ جن کو اس زمانے میں معمولی اور حقیر سمجھا جاتا ہے. دال، بیری کے پتے پڑے ہوئے دم کیے ہوئے پانی سے غسل کرنا. دم کیے ہوئے پانی سے مراد آیات رقیہ سے دم کیا ہوا پانی ہے. غسل جنابت یوں کیا جائے: وضو کیا جائے، پھر جسم کا داہنا حصہ، اس کے بعد بایاں حصہ دھویا جائے، پھر 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالا جائے. ہاں، دم کیے ہوئے زیتون کے تیل سے مالش کرنا، خاص طور سے جسم کے ان اعضاء کی اچھی طرح مالش کی جائے جہاں درد کا احساس ہو، پھر اس کے بعد پورے جسم کی مالش کی جائے. دال، جہاں تک ہو سکے جادو کے اثر کو زائل کرنے کی بھرپور کوشش کرے، بئی طور کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پابندی سے ورد کرے اور اسے پڑھ کر اپنے آپ کو برابر دم کیا کرے. سورہ ناس اور سورہ فلق کی بکثرت تلاوت کر کے اپنے آپ کو دم کرتا رہے. سین، بہتر یہ ہے کہ جادو ٹونے کے اجزائے ترکیبی کو جلانے میں جلد بازی سے کام نہ لے، بلکہ ایسی چیزوں کو پڑھے اور دم کیے ہوئے پانی میں ڈال دینا چاہیے یہاں تک کہ جادو کے لکھے ہوئے طلسماتی کلمات پانی میں گھل مل جائیں. پھر اسے مسلمانوں کے راستے سے دور کسی غیر معروف جگہ پر دفن کر دیا جائے. جنات اور شیاطین سے بات کرنے میں احتیاط برتی جائے اور جنات جو کچھ کہیں اس کی تصدیق سے پرہیز کرنا معالج کے لیے بے حد ضروری ہے. یہاں پر یہ بات بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں
کہ کئی مرتبہ مریض پر دم کرنے کے باوجود اگر کوئی فائدہ ہوتا ہوا دکھائی نہ دے اور امراض جو کہ تو ہی موجود ہوں ان میں کوئی کمی پیشی نظر نہ آئے، اس وقت ضروری ہے کہ مریض پابندی کے ساتھ سابقہ آیات کی تلاوت اور سماعت کو اپنا معمول بنا لے، اللہ کی عبادت اور بارگاہ الہی میں آہ و زاری کی طرف متوجہ ہو۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد و نصرت آئے گی اور دیکھتے دیکھتے مصائب و آلام کے بادل خود بخود چھٹ جائیں گے، اور اگر ہم نے سابقہ طریقہ اپنایا تو اللہ کی طرف سے شفا ضرور آئے گی، کیونکہ یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو چکی ہے کہ یہ شخص مرض و ابتلا میں دوچار ہے، لہذا انسان کو اسباب اختیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی طرف سے نصرت و مدد کا نزول ہو، غم اندوہ دور ہو جائیں اور مصائب و آلام کافور ہو جائیں۔ تیسری بحث، آسیب جنات کا انسان پر سوار ہو جانا، اسباب محرکات، اس سے بچاؤ اور حفاظت کا طریقہ۔ آسیب جنات کا انسان پر سوار ہو جانا، اس کی تعریف، اس کے انواع و اقسام، اس کے اثرات و حالات، اس کا علاج اور اس کی دوا۔ آسیب کی تعریف لغتاً قربت اور ہمسائیگی کو مس کہتے ہیں، اتنی قربت ہو جائے کہ ایک چیز دوسری چیز میں گڈ مڈ ہو جائے۔ اصطلاحاً جنات کا انسان کے جسم میں داخل ہونا اور سرایت کر جانا۔ ارشاد ربانی ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص اٹھ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبط الحواس بنا دے۔ آسیب کی انواع و اقسام، تخیلاتی آسیب، دائمی آسیب۔ تخیلاتی آسیب ارشاد ربانی ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 201۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں جب ان کے دل میں یا خواب میں شیطانی وساوس آ لیتے ہیں تو وہ یاد الہی میں لگ جاتے ہیں، سو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ آیت تخیلاتی اور تصوراتی آسیب کی بین دلیل ہے۔ اس قسم کے آسیب کا اثر وقتی طور پر ہوتا ہے، اکثر و بیشتر انسان اس کا شکار ہو جایا کرتے ہیں، جس کا آزمودہ علاج اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے ہی اسے دور کیا جا سکتا ہے۔ تخیلاتی آسیب کے عوارض، نمبر 1، سوتے میں چونک پڑنا، ڈراؤنے خواب نظر آنا۔ صحیح سالم تندرست انسان کا ان عوارض سے دوچار ہو جانے کا سبب سونے سے قبل دعائے مسنون کا ورد نہ کرنا ہے۔ نمبر 2، بلا وجہ حد سے زیادہ خفگی و برہمی کا شکار رہنا۔ نمبر 3، کسی حرام کام کا ارتکاب یا غلط تفکرات کا انسان کے ذہن میں گھر کر لینا، لیکن یہ بات یاد رہے کہ ایمان کی کمزوری اور اس میں عدم رسوخ کی وجہ سے تخیلاتی آسیب کہیں دائمی آسیب کی شکل اختیار نہ کر لے۔ دائمی آسیب جنات کے انسان کے جسم پر سوار ہو جانے یا اس کے جسم پر سرایت کر جانے کی وجہ سے جو کیفیت رونما ہو جاتی ہے، اس وقت انسان اپنے آپ کو غیر طبعی حالت سے دوچار تصور کرتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کے اوپر آسیب کے تمام یا بعض عوارض کا ظہور غیر شعوری طور پر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آسیب کے عوارض اور اس کے اثرات کا ظہور دو طرح سے ہوتا ہے، ان میں سے بعض کا اثر بیداری کی حالت میں اور بعض کا اثر سونے کی حالت میں رونما ہوتا ہے۔ حالت بیداری میں رونما ہونے والے آسیبی اثرات ملاحظہ فرما لیجیے۔ نمبر 1، سر درد کی بیماری میں مبتلا رہنا۔ نمبر 2، کان میں سنسناہٹ کی شکایت ہونا۔ نمبر 3، غشی یا مرگی کی کیفیت میں مبتلا ہو جانا اور عضلات جسمانی کا کھنچنے لگنا۔ نمبر 4، سستی اور کاہلی کا شکار ہو جانا۔ نمبر 5، پورے جسم یا جسم کے کسی حصے کا بے حس اور سن پڑ جانا۔ نمبر 6، سواری کرتے وقت شدید خوف محسوس کرنا۔ جہاز، کشتی، بس، کار، موٹر سائیکل، سائیکل، خواہ کوئی بھی سواری ہو، اس پر سوار ہوتے وقت خوف میں مبتلا ہو جانا۔ نیز گاڑی ڈرائیو کرتے وقت، اونچی جگہ پر چڑھتے وقت شدید خوف کا احساس آسیبی اثر کی واضح دلیل ہے۔ نمبر 7، کسی عضو میں بغیر کسی بیماری کے بھاری پن محسوس ہونا۔ نمبر 8، عبادات کی ادائیگی میں گرانی محسوس ہونا، مثلا نماز کی ادائیگی، تلاوت قرآن کریم کی طرف طبیعت کا مائل نہ ہونا۔ نمبر 9، پڑوسیوں، دوستوں، اعزاء و اقارب، ہم نشینوں پر بلا وجہ شک کرنا اس کی عادت بن جائے۔ نمبر 10، ذرا سی بات پر غیظ و غضب کا شکار رہنا۔ نمبر 11، اکثر و بیشتر بعض کاموں اور حرکتوں کے کر بیٹھنے کے بعد ان کے اعتراف سے انکار کرنا۔ نمبر 12، غیر شعوری طور پر دماغ تھک جانا
اور الٹی سیدھی سوچ میں مبتلا رہنا۔ نمبر 13 جانی پہچانی یا غیر معروف آوازوں کا کان میں پڑنا اور جب دیکھا جائے تو وہاں کسی کا وجود تک نہ ہو۔ نمبر 14 ذہن و دماغ میں جنات کا ہوا اس کے یا تخیل کا گھر کر جانا۔ نمبر 15 غیر شعوری طور پر اپنے اعزاء و اقارب دوست و احباب کی طرف سے نفرت پیدا ہو جانا۔ نمبر 16 شادی کے لیے راغب نہ ہونا۔ اکثر و بیشتر یہ عاشق جنات کی حرکت ہوتی ہے، یا یہ کہ جادوگر خود کسی لڑکی پر فریفتہ ہو جائے اور حسین و جمیل نوجوان لڑکی کی زندگی برباد کرنے کی غرض سے اس گھناؤنی حرکت کو بروئے کار لائے۔ سونے کی حالت میں رونما ہونے والی آسیبی اثرات۔ نمبر 1 بغیر کسی سبب کے بے چینی کا احساس، گویا کہ اس پر کوئی مصیبت آ پڑی ہے یا یہ کہ وہ کسی آفت سے دوچار ہے۔ نمبر 2 بے خوابی یا ڈراؤنے خواب دکھائی دینا۔ نمبر 3 نیند کے دوران باتیں کرنا۔ نمبر 4 سونے کی حالت میں چلنا پھرنا۔ نمبر 5 سونے کی حالت میں نیند کے دوران دانت کا کٹکٹانا۔ نمبر 6 خواب میں مقبرہ قبرستان کی سیر کرنا۔ نمبر 7 ڈراؤنے جانور اور کیڑے مکوڑے چلتے پھرتے نظر آنا۔ نمبر 8 نیند کی حالت میں ایسا محسوس ہو کہ ہم پہاڑوں کی چوٹی یا کسی بلندی سے گرنے جا رہے ہیں یا کسی گہرے پانی میں غرق ہونے جا رہے ہیں۔ نمبر 9 بالغوں کا کثرت احتلام میں مبتلا رہنا۔ جنات کے انسان پر سوار ہو جانے اور اس کے پیچھے پڑ جانے کے اسباب و عوامل۔ نمبر 1 انسان کا جنات پر ظلم کرنا بئی طور کے الف انسان جنات کو جان بوجھ کر کچل دے یا ڈرا کر نکل جائے، با یا وہ جنات پر پیشاب کر دے، جیم یا اس کے اوپر گرم پانی ڈال دے، دال یا اس کو پریشان کرے اور تکلیف دے۔ جنات کے انسان کے عشق میں مبتلا ہونے کے اسباب و عوامل۔ جنات انسان کو تخلیے کے مختلف اوقات میں اگر ننگا دیکھ لیں تو وہ انسان کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثلا کپڑے بدلتے وقت، ہم بستری کے وقت، نہاتے وقت عورتوں کا حد سے زیادہ میک اپ کر کے بے پردہ نکلنا، اسی طرح عورت کا آئینے کے سامنے اپنے حسن و جمال پر نازا ہو کر بار بار کھڑا ہونا بھی جنات کو اپنے عشق میں مبتلا کرنے کے اسباب و عوامل میں سے ایک ہے۔ کبھی جنات کا انسان کی کسی چیز پر دل آ جاتا ہے اور وہ اس پر عاشق ہو جاتا ہے، مثلا ذہانت، طاقت، قوت، آواز وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خود دعائے مأثورہ کا ورد کریں اور اپنی اولاد کو اس کی تعلیم دیں اور اپنی لڑکیوں اور عورتوں کو بے پردگی سے اجتناب کا درس دیں۔ نمبر 3 غصہ اور حد سے زیادہ خفگی بھی اس کے عوامل میں سے ایک اہم عامل ہے۔ نمبر 4 شدید خوف ہراس کا شکار ہونا یا مصائب و ابتلا کے وقت گھبراہٹ اور بلبلاہٹ کا اظہار۔ نمبر 5 علی الاعلان حرام کام کا ارتکاب، خاص طور سے کبائر کا مرتکب ہونا۔ نمبر 6 جادو، حسد، نظر بد۔ مختصر یہ تمام چیزیں جنات کے انسان پر سوار ہونے کے اسباب و عوامل میں شمار ہوتی ہیں۔ آصف سے بچاؤ اور حفاظت کا طریقہ۔ نمبر 1 5 نمازوں کی ان کے اوقات میں جماعت کے ساتھ پابندی۔ نمبر 2 روزانہ اوراد و اذکار کا پابندی کے ساتھ ورد۔ نمبر 3 سورہ بقرہ کی بغیر کسی ناغے کی تلاوت یا سماعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور نہ پڑھنا حسرت و ندامت کا سبب ہے اور وہ جادوگروں کی کاٹ ہے۔ اسے امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ نمبر 4 یومیہ کتاب اللہ کی تلاوت یا سماعت کا معمول۔ نمبر 5 ٹی وی اور ڈش کے ان پروگراموں یا فلموں کے مشاہدوں سے پرہیز و اجتناب جو ایمان کو کمزور اور کھوکھلا کر کے رکھ دیتے ہیں اور جنات و شیطان کے سوار ہونے کا آلہ کار ہیں۔ اسی طرح گانے بجانے، بیڑی، سگریٹ، رقص و سرور کی محفلوں سے اجتناب آصیب سے بچاؤ اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 6 گناہ کبیرہ سے بھرپور کنارہ کشی اور دوری، مثال کے طور پر ماں باپ کی نافرمانی، زناکاری، شراب نوشی وغیرہ وغیرہ سے پورے طور پر اجتناب۔ تفصیلات کے لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الکبائر کا مطالعہ انشاءاللہ تعالی مفید ہوگا۔ نمبر 7 جنات اور شیاطین کو ایذا رسانی سے اجتناب، بئی طور کے سوراخوں اور بلوں، صحرا اور بیابانوں میں برملا بور و براز سے بھرپور پرہیز، الا یہ کہ خبیثوں اور خبیثنیوں سے محفوظ رہنے اور ان سے بچاؤ کی دعا پڑھ لی جائے۔ وہ دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ ہمیں خبیثوں اور خبیثنیوں سے
تیری پناہ میں آتا ہوں۔ نمبر 8، ہر حال میں تسمیہ پڑھنے کی عادت اور اس کی بھرپور پابندی۔ نمبر 9، ان حیوانات کو ایذا رسانی سے پرہیز اور اجتناب۔ اکثر و بیشتر جنات جن کا روپ اختیار کر لیتے ہیں یا ان پر سوار ہو کر رونما ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کتا، بلی، اژدہے اور سانپ وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سانپ کو مارنے سے اور قتل کرنے سے پہلے اس کو بھاگ جانے کی 3 مرتبہ وارننگ دی جائے اور یوں کہا جائے، اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ جان بچا کر بھاگ جاؤ، ورنہ زبردستی بھگاؤں گا یا تم کو مار ڈالوں گا۔ نمبر 10، غم و غصے کی حالت میں برہمی و خفگی کے وقت حد سے زیادہ منفعل ہونے سے اجتناب۔ نمبر 11، جہاں تک ہو سکے اور جس قدر ممکن ہو باوضو رہنا بھی آسیب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نمبر 12، بدعات و خرافات سے بھرپور گوشہ گیری اور برات کا اظہار کرے۔ آسیب کی دوا کتاب و سنت کی روشنی میں اور اس کے علاج معالجے کا بیان۔ آسیب سے بچاؤ اور اس سے حفاظت کے سابقہ طریقوں کو عملی جامہ پہنانے کے ساتھ ساتھ مندرجہ ذیل چیزوں کا خیال رکھنا اس موذی مرض سے چھٹکارے کے لیے بے حد مفید اور آزمودہ ہے۔ نمبر 1، توبہ و استغفار کا بکثرت ورد بئی طور کے مریض اکثر و بیشتر یہ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں، وہ یکتا و یگانہ ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، ملک اسی کا ہے، حمد و ثنا اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیونکہ اس دعا کو افضل ترین استغفار سے موسوم کیا جاتا ہے، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل نبیوں نے بھی ورد کیا ہے۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی ہیڈ فون کے ذریعے سماعت اس ظالم جنات کو جو انسان کے اوپر سوار ہے ایذا رسانی اور نکال بھگانے کا آزمودہ نسخہ ہے۔ ایسا کرنے سے وہ جنات پریشان ہو کر جسم انسانی سے نکل کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مریض کے لیے قرآن کریم کی تلاوت سننا پڑھنے سے بہتر اور مفید ہے، کیونکہ بعض مریضوں کو تلاوت قرآن کے وقت نیند آنے لگتی ہے یا وہ جمائی لینے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے تلاوت قرآن کی طرف ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور تلاوت قرآن کریم کے فوائد سے محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ارواح خبیثہ پر اس کی تاثیر کا ظہور نہیں ہوتا، لہذا اس نوعیت کے مریضوں کے لیے آیات قرآنیہ کا بغور سننا بہتر اور سود مند ہے، کیونکہ شیطانی وساوس اور ارواح خبیثہ کی موجودگی ان کے حق میں تلاوت قرآن سے مانع اور حاجز بن جاتی ہے۔ چنانچہ تلاوت صحیحہ سے محرومی کے پیش نظر ان کے لیے سماعت افضل اور بہتر ہے۔ نمبر 3، ان آیات رقیہ کی سماعت جن کا ذکر گزر چکا ہے مفید اور نہایت ہی سود مند ہے۔ نمبر 4، وہ آیات قرآنیہ کی سماعت جن میں عذاب الہی کا ذکر ہے، ظالم جنات اور سرکش شیاطین کو ڈرانے دھمکانے اور جسم انسانی سے نکال بھگانے کا بہترین حربہ اور آلہ ہیں، خاص طور سے ان ظالم اور خبیث جناتوں کے لیے جو انسانوں پر زبردستی سوار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، دم کیے ہوئے زیتون کے تیل سے پورے بدن کی مالش کرنا، خاص طور سے اس جگہ کی جس جگہ درد و الم کا احساس ہو۔ نمبر 6، سیر ہو کر ماء زمزم اس موذی مرض سے نجات کی دعا کے ساتھ پینا اگر زمزم کا پانی میسر ہو، ورنہ دم کیے ہوئے پانی کا استعمال کافی ہے۔ عاجزی و انکساری آہ وزاری کے ساتھ رب کریم کی بارگاہ میں شفا یابی کی دعا کرنا اور دعا کے بعد اس کے اثرات کے ظاہر نہ ہونے پر مایوسی کا اظہار نہ کرنا، بلکہ اللہ کی ذات پر توکل و اعتماد کرنا ہی ایمان کی دلیل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ بلا شبہ جن لوگوں کو میری بندگی اختیار کرنے سے عار آتا ہے اور ان کی شان کو بٹا لگتا ہے، وہ دوزخ میں ذلیل و خوار ہو کر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا دعانی، میں اپنے بندے کے حسن ظن پر پورا اترتا ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے پاس موجود ہوتا ہوں۔ اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، قضاء و قدر کو دعا کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ٹال سکتی، اور عمر میں نیکی کے علاوہ اور کوئی چیز باعث اضافہ نہیں ہو سکتی۔
نمبر 7 ان آیات کی تلاوت جن میں شفا کا ذکر وارد ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے قرآن کریم میں وہ آیات نازل کی ہیں جو مؤمنین کے لیے باعث شفا اور قابل رحمت ہیں اور ظالموں کو خسارے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ دوسرا باب اذکار نبویہ اور تحفظات ربانیہ کا بیان۔ عزیزوں اور دوستوں، ہم نے اس باب میں احباب کرام کے بھرپور مستفید ہونے کی غرض سے 2 طرح کے اذکار نبویہ اور تحفظات الہیہ کے رزیں اور انمول خزینے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ نمبر 1، یہ ان اوراد و اذکار کا مجموعہ ہے جس کی ہر مسلمان کو ضرورت درپیش ہوا کرتی ہے، لہذا ہماری نصیحت اور مخلصانہ مشورہ ہے کہ ہر مسلمان بلا ناغہ ان اذکار نبویہ کا ورد رکھا کرے تاکہ یہ اذکار نبویہ ہر مسلم و مسلمہ کے ورد زباں ہو جائیں اور انہیں اس کی برکت اور تاثیر سے تحفظات الہیہ فراہم ہو سکیں اور وہ پر امن اور پرسکون زندگی گزارنے کے حقدار بن سکیں۔ ان اذکار نبویہ کو نقل کرنے میں نے صحت و اسناد کا بھرپور خیال رکھا ہے۔ مسلمانوں کی روزانہ زندگی اور یومیہ روٹین کی رعایت کرتے ہوئے اسے مرتب کیا ہے تاکہ ہر مومن و مومنہ کے لیے موقع و محل کے اعتبار سے روزمرہ کی زندگی میں اس کا ورد اور اس کا حفظ دونوں آسان اور سہل ہو جائیں۔ نمبر 2، یہ ان اوراد نبویہ کا مجموعہ ہے جو مسلمانوں کو اپنی معاشی اور اقتصادی زندگی میں جن کی ضرورت درپیش ہوا کرتی ہے، حالات و قوائف، ضرورت و حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے اذکار نبویہ سے اس باب میں جو کچھ میسر آ سکا اس کو جمع کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر غم و اندوہ میں مبتلا شخص کے لیے اوراد و اذکار نبویہ، قرض کی ادائیگی کے لیے طریقہ نبویہ، مصیبت آ لینے کے وقت اسوہ نبویہ، شیطانی وساوس سے نجات کا نبوی طریقہ وغیرہ وغیرہ، اور بھی ان جیسے اوراد و اذکار نبویہ کے ذریعے اس مختصر سے مجموعے کو مزین و آراستہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوں کہ اس مجموعے کو عام مسلمانوں کے لیے سود مند بنا دے اور اس عمل کو خالص اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ سوتے وقت اور سو کر اٹھتے وقت کے اوراد و اذکار۔ سوتے وقت کی دعا، بسمک اللہم اموت و احیا، دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر دونوں پر سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر دم کرے اور سر و چہرہ اور جسم کے جتنے حصے پر ہاتھ پہنچ سکے دونوں ہاتھوں کو وہاں پر 3 مرتبہ پھیرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ پھر آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیتوں آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک تلاوت کرے۔ سو کر اٹھتے وقت کی دعا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور۔ سوتے ہوئے چونک پڑے اور بے چینی و بیزاری میں مبتلا ہو جانے والے کے لیے دعا، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون۔ صبح و شام کے اوراد و اذکار نبویہ کا بیان۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں اور درود و سلام اس ذات پر جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ صبح و شام کے اوراد و اذکار نبویہ کا بیان۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت، پھر سورہ اخلاص اور معوذتین کا ورد مسنون ہے۔ پھر یہ دعا پڑھی جائے گی، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور۔ یہ تو صبح کی دعا ہے، اور جب اسی دعا کا شام کو ورد کرے تو یوں کہے اللہم بک امسینا۔ پھر یہ دعا پڑھی جائے گی، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔
اے اللہ تو ہی میرا پالنہار ہے، تیرے علاوہ کوئی پرستش کے قابل نہیں، تو ہی معبود برحق ہے، تو نے مجھے وجود بخشا ہے، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں، اپنی کرتوتوں کی شر سے تیری پناہ کا طالب ہوں، اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اقرار اور اعتراف کرتا ہوں، اسی کے ساتھ اپنے گناہوں کے معترف بھی ہوں، لہذا تو مجھے بخش دے، تیرے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔